ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج سنیچر ہے، اکتوبر کی 19 اور ربیع الثانی کے 15 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سعید ہاشم رضوی حاضر خدمت ہوں. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. ممبر پارلیمنٹ حاجی محمد حنیفہ جان نے ممبر پارلیمنٹ بننے کے بعد حلقہ انتخاب کا پہلا دورہ جمعے کو وادی سرو اور سب ڈویژن زنسکار سے کیا. اس دوران موصوف کے ہمراہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کرگل غلام محی الدین وانی، چیف میڈیکل آفیسر کرگل ڈاکٹر کاچو لیاقت علی خان اور ڈپٹی چیف ایجوکیشن آفیسر کرگل غلام محمد خان کے علاوہ دیگر محکمہ جات کے اعلیٰ افسران موجود تھے. اس دوران علاقے سرو میں انجمن صاحب زمان کے سرپرست اعلیٰ سید محمد میگیوت سمیت مختلف عوامی وفود سے ملاقات کی، جس کے بعد براہ راست زنسکار کی جانب روانہ ہوئے. راندم پہنچنے پر یہاں کے لوگوں نے ان کا والہانہ استقبال کیا اور راندم جلدو کے عوامی مسائل سے انہیں آگاہ کیا. حاجی محمد حنیفہ جان نے اپنے دورے کے دوران کل کرشا زنسکار کے مختلف دیہاتوں کا دورہ کیا، جس دوران عوام نے ان کا شاندار استقبال کیا اور عوامی مسائل سے آگاہی حاصل کی. ممبر پارلیمنٹ آج پدم بلاک کا دورہ کر رہے ہیں، جہاں وہ مختلف علاقوں اور دیہاتوں میں عوامی اجتماعات سے ملاقات کریں گے. محکمہ انکم ٹیکس سری نگر کرگل میں ٹیکس سے متعلق بیداری پیدا کرنے اور مسائل کو حل کرنے کے لیے کانفرنس ہال لیہ میں ایک آؤٹ ریچ پروگرام کا انعقاد کیا. اس پروگرام کا مقصد مقامی باشندوں میں ٹیکس کے بارے میں جانکاری فراہم کرنا اور ٹیکس کے مختلف دفعات پر وضاحت فراہم کرنا تھا. پروگرام میں پرنسپل کمشنر آف انکم ٹیکس وکرم سائی، پرنسپل کمشنر جوائنٹ کمشنر انکم ٹیکس ایس راہول پادا اور انکم ٹیکس آفیسر لوکیش یادو، SSP لیہ شروتی اروڑا، ACR لیہ شبیر حسین اور دیگر افسران اور اہلکاروں کے علاوہ مختلف سرکاری محکموں کے ڈرائنگ اینڈ ڈسبرسنگ آفیسرز، ہوٹل والے، ٹھیکیدار اور دیگر کاروباری اداروں سے وابستہ افراد شامل تھے. آؤٹ ریچ پروگرام کے دوران شرکاء کو ٹیکس کے مختلف دفعات کے بارے میں آگاہ کیا گیا. شرکاء کو لداخ کے رہائشیوں کے لیے انکم ٹیکس ایکٹ کے دفعہ 10(26) کے تحت خاص طور پر دستیاب چھوٹ اور کٹوتیوں کے دائرۂ کار اور فوائد کے بارے میں بھی بتایا گیا. جموں کشمیر اور لداخ کے انکم ٹیکس کے پرنسپل کمشنر وکرم سائی نے شرکاء سے اپیل کی کہ وہ اپنی ای میلز کو بینک کے ساتھ اپڈیٹ کریں تاکہ اس طرح کی انکوائریاں بروقت موصول ہو سکیں یا اگر موصول ہو جائیں تو ان کا جواب دیں. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ محکمے کا TTS ڈویژن لداخ کے TTS سے متعلق مسائل کو حل کرنے کے لیے تمام DDOs اور دیگر سٹیک ہولڈرز کے لیے ایک ورکشاپ کا اہتمام کرے گا. شرکاء اور سٹیک ہولڈرز نے انکم ٹیکس ایکٹ کے سیکشن 10(26) کے تحت فوائد حاصل کرنے کے طریقے، ٹیکس میں کٹوتیوں، لداخ سے باہر سرکاری پوسٹنگ کے دوران انکم ٹیکس، پنشن کے معاملات میں انکم ٹیکس کی کٹوتی اور اس طرح کے دیگر سوالات سے متعلق اپنے مسائل اٹھائے گئے. آپ کی ترقی کا نیا ذریعہ سنجیونی کالج آف نرسنگ اور پیرامیڈیکل سائنس میں آپ کا خوش آمدید. لداخ پیرامیڈیکل کونسل سے وابستہ سنجیونی کالج آپ کو پیش کرتا ہے بہترین تعلیم اور برائٹ مستقبل کا وعدہ. یہاں فراہم کی جاتی ہے مختلف کورسز جیسے کہ GNM، DMSD، میڈیکل اسسٹنٹ، FMPHW، MPHW. اس کے علاوہ آپ کو ملے گی ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کارگل میں انٹرنشپ کی ٹریننگ کا شاندار موقع. کیا آپ بھی دیکھتے ہیں اپنا مستقبل کسی صحتی میدان میں؟ تو انتظار کس بات کا؟ پروویژنل ایڈمیشن کا آغاز ہو چکا ہے. رابطہ کرنے کے لیے کال کریں 7051804355 یا 9422598441.
ہماری لوکیشن نیئر کونسل روڈ زمستان کارگل. سنجیونی کالج، آپ کے مستقبل کی نئی راہ. اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں. موصولہ خبروں کے مطابق جموں و کشمیر کابینہ نے اپنی پہلی میٹنگ کے دوران ایک قرارداد منظور کر کے مرکزی حکومت پر ریاستی درجے کی بحالی پر زور دیا ہے. ذرائع کے مطابق تجویز کا مسودہ تیار کر لیا گیا ہے اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ چند دنوں میں نئی دلی جا کر اس تجویز کا مسودہ وزیر اعظم نریندر مودی کو پیش کریں گے، جس میں ان سے جموں و کشمیر کو ریاست کا درجہ بحال کرنے پر زور دیا جائے گا. کہا جا رہا ہے کہ کابینہ کی طرف سے منظور شدہ اس قرارداد پر حکومت کی طرف سے ابھی تک کوئی باضابطہ بیان سامنے نہیں آیا ہے. اس قرارداد کی منظوری کو کابینہ میں نشستوں کی تعداد پر کانگریس کے ساتھ سیاسی تنازع کو حل کرنے کی طرف پہلا قدم سمجھا جا رہا ہے. کانگریس جے کے پی سی سی کے صدر طارق حمید قرہ نے 16 اکتوبر کو صحافیوں کو بتایا تھا کہ پارٹی جموں و کشمیر کی کابینہ میں اس وقت تک شامل نہیں ہوگی جب تک ریاست کا درجہ بحال نہیں ہو جاتا. نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ نے بھی اس اعتماد کا اظہار کیا تھا کہ مرکز جلد ہی جموں و کشمیر کو ریاست کا درجہ بحال کر دے گا. عبداللہ نے کہا کہ ہم پہلے بھی ریاست کا درجہ دینے کی بات کی ہے اور سپریم کورٹ نے 2 ماہ کے اندر ریاست کا درجہ بحال کرنے کی درخواست پر سماعت کرنے پر اتفاق کیا ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ حکومت ہند اسے جلد ہی بحال کر دے گی. حماس کے نائب سربراہ خلیل الحیہ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ حماس کے سیاسی دفتر کے سربراہ اور مرد شجاع یحییٰ سنوار غاصب صہیونی دشمن سے جنگ کرتے ہوئے اپنے دوستوں کے ہمراہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے. حماس کے نائب سربراہ خلیل الحیہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ہم فلسطینی قوم، امت اسلامیہ اور دنیا کے حریت پسندوں کے سامنے یہ اعلان کرتے ہیں کہ فلسطین کے عظیم سپوت اور مرد مجاہد یحییٰ سنوار نے فلسطین کی آزادی کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا اور خداوند عالم نے انہیں درجہ شہادت پر فائز کیا. انہوں نے کہا کہ حماس کے سربراہ اور طوفان الاقصی آپریشن عظیم کمانڈر یحییٰ سنوار غاصب دشمن کے مقابلے میں زندگی کے آخری لمحے تک جنگ کی اور آخری دم تک ثابت قدم رہے. دنیا کے مختلف ملکوں میں غاصب صہیونی حکومت کی جارح فوج کے وحشیانہ جرائم کے مقابلے میں غزہ اور لبنان کے عوام کی حمایت میں عوامی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے. میڈیا رپورٹوں کے مطابق یمنی عوام نے غزہ اور لبنان کے عوام کی حمایت میں یمن کے مختلف صوبوں من جملہ سعدہ، ریما، معارب اور دیگر علاقوں میں کل جمعے کو مظاہرے کیے. یمنی عوام نے غزہ اور لبنان کے عوام کی حمایت میں بارہا وسیع پیمانے پر مظاہرے کیے ہیں. اردن کے عوام نے بھی مقبوضہ فلسطین کی غاصب صہیونی حکومت کی جارح فوج کے ہاتھوں فلسطینیوں کے قتل عام کی مذمت کرتے ہوئے صہیونی حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا اور عمان میں غاصب صہیونی حکومت کے سفارت خانے کے سامنے اجتماع کیا. ادھر ترکیہ کے عوام نے بھی قونیہ میں صہیونی جرائم کی مذمت میں سڑکوں پر نکل آئے اور صہیونی حکومت کے خلاف وسیع پیمانے پر مظاہرہ کیے. ترکیہ کے عوام نے غزہ اور لبنان کے عوام کی حمایت میں نعرے بھی لگائے اور مقبوضہ فلسطین کی غاصب صہیونی حکومت کی جارح فوج کے وحشیانہ جرائم کی شدید مذمت کی. غاصب صہیونی حکومت کے ہاتھوں فلسطینیوں کی نسل کشی کے خلاف پوری دنیا میں احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے. امریکہ اور یورپی ملکوں میں بھی لوگ سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں. غاصب صہیونی حکومت سے اپنی شدید نفرت اور بیزاری کا اعلان کر رہے ہیں. یہ تھا اب تک کی خبریں. اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں. ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں.